جینا سکھایا نبی نے، سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، سلیقے سے جینا سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، مکمل قرینہ بتایا نبی نے، مکمل قرینہ بتایا نبی نے، سلیقے سے جینا بشر کو خدا سے ملایا نبی نے، بشر کو خدا سے ملایا نبی نے، کہ کافر کو مومن بنایا نبی نے، کہ کافر کو مومن بنایا نبی نے، مکمل قرینہ بتایا نبی نے، سلیقے سے جینا ہو جس راستے خدا تک رسائی، ہو جس راستے خدا تک رسائی، ہمیں راستہ دکھایا نبی نے، ہمیں راستہ دکھایا نبی نے، مکمل قرینہ بتایا نبی نے، سلیقے سے جینا بھور سے سفینے کو ساحل پہ آتے، بھور سے سفینے کو ساحل پہ آتے، ہمیں ڈوبنے سے بچایا نبی نے، ہمیں ڈوبنے سے بچایا نبی نے، سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، مکمل قرینہ اور اس نعت پاک کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ادھر آ گیا کرول کی رحمت، ادھر آ گیا کرول کی رحمت، جدھر بھی قدم کو بڑھایا نبی نے، جدھر بھی قدم کو بڑھایا نبی نے، سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، مکمل قرینہ بتایا نبی نے۔ السلام علیکم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، ماہ ربیع الآخر جب سے شروع ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے زبانوں پہ جاری ہو گئے. ربیع الاول گیا، ربیع الثانی آ گیا. ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار اور ربیع الثانی کا معنی ہے دوسری بہار. ماہ ربیع الاول میں نبوت کی بہار آئی، ماہ ربیع الثانی میں ولایت کی بہار آئی. مگر ماہ ربیع الاول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور حضور کی وفات بھی ماہ ربیع الاول میں ہوئی. اسی لیے اسے میلاد کا مہینہ بھی کہتے اور 12 فات کا مہینہ بھی کہتے. 12 فات یعنی 12 وفات. ولادت وفات دونوں ایک ہی مہینے میں ہوئے. اور حضرت غوث العظم محبوب سبحانی دستگیر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت رمضان کی پہلی رات کو ہوئی، چاند رات، پہلی رات. اور آپ کا انتقال ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو ہوا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تمام ولیوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں غوث پاک کے مریدین، معتقدین، منتسبین اور متعلقین پھیلے ہوئے. قادری سلسلہ قادریہ کون سے علاقے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے. ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، ساری دنیا میں ہے قادری سلسلہ، سب کے ہیں رہنما میرے غوث الورا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اب بھی جاری ہے. فیضان غوث العظم کیا ہے؟ ایک طرف غوث پاک نے علم کی روشنی کو پھیلایا، دوسری طرف آپ نے مریدین کی تربیت کی، تیسری طرف آپ نے غریب و محتاجوں کی مدد کی،
اور چوتھی طرف کرامتوں کے ذریعے کئی بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنبھال دیا. تو آپ کا فیضان کئی رنگوں میں ہے، کئی زاویوں میں ہے، کئی حیثیتوں میں ہے. دیکھیں غوث یہ لقب ہے آپ کا، اور ولیوں کے جو مدارج ہیں، جو درجات ہیں، اس میں جو اونچا مقام ہے وہ ہے مقام غوثیت، قطبیت، غوثیت. تو غوث کا معنی ہے مدد. لفظ غوث کا معنی ہے مدد، اور جو زیادہ مدد کرتا ہے، جو زیادہ مدد کرتا ہے اسے غوث کہتے ہیں. تو حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے سب کی مدد کرتے تھے. جو قریب ہوتا آپ کے اس کی مدد کرتے، جو دور سے آپ کو پکارتا اس کی بھی مدد کرتے. جہاں تک مدد کرنے کا معاملہ ہے، بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ کس طرح بندہ بندے کی مدد کرتا ہے. حقیقت میں مولا ہی بندے کی مدد کرتا ہے، مگر اللہ نے چند بندوں کو پیدا کیا ہے جن کا کام یہ ہے مدد کرنا. حدیث شریف میں ہے کہ ان للہ خلقا، یہ حدیث کہاں ہے؟ الترغیب و ترہیب، جو ابن منذری کی کتاب ہے، عبد العظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب. اس میں انہوں نے حوالوں کے ساتھ حدیثوں کا ذکر کیا. تو اس کتاب سے لی گئی حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. ان للہ خلقا، بے شک اللہ کی ایک مخلوق ہے، خلقہم لحوائج الناس، اللہ نے ان کو لوگوں کی ضرورت کے لیے ہی پیدا کیا. توجہ کی ضرورت ہے. الفاظ حدیث رسول کے ان للہ خلقا، بے شک اللہ کے کی ایک مخلوق ہے، اور ایک روایت میں ان للہ عبادا، اللہ کے چند ایسے بندے بھی ہیں خلقہم لحوائج الناس، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی حاجتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے پیدا کیا. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، جب لوگوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یفزع الیہم، یفزع الیہم کا معنی تڑپ تڑپ کر، گڑ گڑا کر کسی سے عاجزانہ گزارش کرنا کہ مجھے یہ دے دیجئے، میری یہ مدد کیجئے. تو لوگ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں. یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، اپنی حاجتوں میں لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اولئک هم المؤمنون، وہی لوگ ہیں جو امن پانے والے ہیں. تو ایک سطح سے دیکھا جائے، ظاہری سطح سے، تو کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے مزاج میں سوشل سروس ہوتی ہے. سوشل سروس، سماجی خدمت. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا باہر والا ہے، یہ کبھی میری مدد کیا ہے یا مدد نہیں کیا، یہ میرا دوست ہے یا پرایا ہے، نہیں دیکھتا. جو بھی ضرورت لے کے آیا اپنی طاقت بھر اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. تو ایسے بھی خدا کے چند بندے، یہ ظاہری سطح پہ دیکھا جائے. اور باطنی سطح پر دیکھا جائے تو بعض لوگوں کی ایسی پریشانیاں ہیں کہ ان پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا. ڈاکٹر علاج سے تنگ آ جاتے ہیں، مگر یہ لوگ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ والے جب دعا کرتے ہیں
تو دعا وہ کام کرتی ہے جو کام دوا نہیں کر سکتی. دعا وہ کام کر دیتی ہے جو کام دوا نہیں کر سکتی. تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں یہ چیز حاصل ہوتی. سب سے مایوس جب انسان ہو جاتا ہے، خدا سے تو مایوس نہیں ہوتا، مگر خدا نے کسی نہ کسی چیز کو ذریعہ بنایا ہے، وہ ذریعہ اللہ کے اولیاء بن جاتے ہیں. تو حضرت غوث اعظم کو غوث اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے مدد کرنا، اور اس کا ترجمہ ہے دستگیر. یہ دستگیر فارسی کا لفظ ہے. دستگیر، دست کا معنی ہے ہاتھ، گیر کا معنی ہے پکڑنے والا. دستگیر ہاتھ پکڑنے والا. کون ہاتھ پکڑتا ہے؟ کس کا ہاتھ پکڑتا ہے؟ کوئی گرتا ہے تو گرنے والے کا ہاتھ وہ پکڑتا ہے جو اسے سہارا دینے والا ہے. جو سپورٹر ہے وہ ہاتھ پکڑتا ہے. تو غوث پاک کو دستگیر اس لیے کہا گیا کہ ہر گرنے والے کا آپ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. خدا کے کرم سے، خدا کی عطا سے بندہ جو بھی کرتا ہے خدا کی عطا سے کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، احیی الموتى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کیسا دعویٰ کر دیا؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. یہ کام کس کا ہے؟ رب العالمین کا کام. بظاہر عجیب دعویٰ معلوم ہو رہا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. پھر فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اللہ کی عطا سے زندہ کرتا ہوں، اللہ کی دین سے، اللہ کی نوازش سے میں یہ سارے کام کرتا ہوں. وحی الموتى، اللہ کے حکم سے میں، بِإِذْنِ ربی، میرے رب کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھا ہے اس کو بھی میں صحیح کر دیتا ہوں. ابری، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں. دوا کے ذریعے نہیں، بس ہاتھ پھیروں گا، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیروں گا تو اندھا کیا ہو جائے گا؟ دیکھنے والا بن جائے گا. والابرص، ابرص کسے کہتے ہیں؟ کوڑ کا بیمار. کوڑ کی بیماری جسے آ گئی اس کا کوئی علاج نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیر دیں تو ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی کوڑ کی بیماری اسے تھی ہی نہیں. یہ سارے کام میں کرتا ہوں. کوئی اندھا ہے، زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کوئی اندھا ہے، اس سے کہا گیا کہ اے اندھے عیسیٰ کی بارگاہ میں چلے جا. کس کی بارگاہ میں جا؟ عیسیٰ کی بارگاہ میں جا علیہ السلام. وہ ہاتھ پھیریں گے تو تو بینا ہو جائے گا. بلا میں نہیں جاتا. ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ بھائی وہ اللہ کے نبی ہیں. نہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں جاتا. تو میں جانے والے جائیں گے، شفا پا کر آئیں گے. جانے والے جائیں گے، شفا پا کر آئیں گے. یہ نہیں مانتا، کوئی کوڑ کی بیماری والا ہے. اس سے کہا گیا کہ دیکھ عیسیٰ علیہ السلام ہے، چلے جاؤ وہاں، چلے جا، وہ تجھے صحیح کر دیں گے. نہیں، میں نہیں جاتا. وہ کیسا جاؤں ان کے پاس؟ وہ کیسا میرا علاج کریں گے؟ تو ایسے اگر بحث کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو بھروسہ اللہ پہ رکھو، ذریعہ اولیاء کو مانو. جس طرح بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہو، ذریعہ ڈاکٹروں کو مانتے ہو. بھئی یہ ڈاکٹر ہے، بہترین علاج کرتا ہے. آپ کا بیٹا بات نہیں کرتا، اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ علاج کر دے گا. نہیں، میں اللہ کو مانتا، ڈاکٹروں کو نہیں مانتا. اگر اس طرح کہے گا تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے. اب ہم مجھے سمجھائیں گے بھائی اللہ کو تو مانتا ہے، کون انکار کرتا ہے؟ اللہ ہی نے ڈاکٹروں کو پیدا کیا، ڈاکٹروں کو یہ صلاحیت اللہ ہی نے دی ہے.
اللہ پہ بھروسہ کر کے ڈاکٹر کے پاس جا. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی. کیوں؟ اولیاء کرام سے ہم دعائیں کرواتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کا بھرم رکھ لیتا ہے، اور جو کام دنیا والوں سے نہیں ہو سکتے وہ کام اللہ والوں سے ہو جاتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کی مدد کرنے والے تھے، اور غوث پاک اپنے اس عمل کے ذریعے ہم کو پیغام دے رہے ہیں. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پیغام دے رہے ہیں کہ جتنی تمہاری طاقت ہے تم دوسروں کی مدد کرتے رہو. غوث پاک کی طاقت تو اعلیٰ درجے کی طاقت ہے، وہ تو روحانی دنیا کے تاجدار ہیں. ہم روحانی اعتبار سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو جتنی ہماری جسمانی طاقت ہے اس اعتبار سے تو مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اللہ نے ایک طاقت دے رکھی ہے، وہ ہے دعاؤں کی طاقت. ہم دعاؤں کے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اہل فلسطین ہیں، ان کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ بس ان کے لیے دعائیں کریں کہ مولا کریم ان کی حفاظت کرے، مولا کریم ان کی غیب سے مدد کرے. بس یہ دعا کے ذریعے ہم مدد ضرور کر سکتے ہیں. تو مدد کرنا یہ غوث اعظم کا وتیرہ، غوث اعظم کا مزاج، اور اسی لیے غوث اعظم کا فیضان تب بھی تھا اب بھی ہے. ظاہری زندگی میں ظاہری اعتبار سے تھا، اب جب غوث الاعظم کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، آج بھی غوث الاعظم کا کے ماننے والے غوث الاعظم سے برابر فیض حاصل کر رہے ہیں، انہیں روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے. تو سامعین کرام، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی تھے. صرف ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار تھے، ولیوں کے پیشوا تھے، بلکہ غوث پاک سے تربیت پانے والے آپ کے مریدین میں ایک سے بڑھ کر ایک اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے. تو اولیاء کرام کون ہیں؟ اگر یہ جاننا ہے تو سب سے بڑھ کر ہماری رہبری کرنے والا قرآن مجید. قرآن مجید میں سورہ یونس کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ، ان کی صفت اور ان کی علامتیں بیان کر رہا. پروردگار عالم فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء. یہ ہے ٹاپک، اولیاء اللہ، یہ عنوان ہے. اب اس عنوان پر آگے کے لفظوں میں مضمون آئے گا. الا ان اولیاء اللہ، سنو بے شک اللہ کے اولیاء. کون ہے اللہ کے اولیاء؟ اے اللہ تو ہی بتا، تجھ سے بہتر تیرے اولیاء کی حقیقت کو کون بتا سکتا ہے؟ پروردگار نے کہا کہ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوتے. 2 علامتیں، ان پر خوف طاری نہیں ہوتا اور ان پر غم طاری نہیں ہوتا. خوف غم، ہر آدمی کے ساتھ یہ دونوں بیماریاں لگی ہوئی ہیں. خوف
کوئی چیز ہے اس خوف کے چلے جانے اس چیز کے چلے جانے کا خوف رہتا ہے. جب وہ چیز چلی گئی تو اب چلے جانے کا غم. جانے سے پہلے خوف، جانے کے بعد غم. کیونکہ ہر انسان جس کو اپنا لیتا ہے، جب اپنا لیا، اس زندگی کو ہم نے اپنا لیا، یہ دنیا کی زندگی کو ہم نے اپنا لیا، زندگی بھر ڈرتے ہیں. کیا ڈرتے ہیں؟ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی، پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. اور کوئی مر جاتا ہے ہمارا پیارا تو ہم کو اس کا غم ہوتا ہے. یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا. مگر جہاں تک دولت کا معاملہ ہے، ہر دولت مند کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میری دولت چوری نہ چلی جائے، اور دولت لٹ گئی یا نقصان ہو گیا تو برابر غم رہتا ہے. اللہ کے اولیاء اس قسم کے ڈر سے بھی پاک ہے، اس قسم کے غم سے بھی پاک ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی. اور دنیا کی محبت ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی وہ دنیا والا تو ضرور ہو سکتا ہے مگر کسی بھی صورت میں اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا والا تو ہو سکتا ہے مگر اللہ والا ہو نہیں سکتا. ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. رأس کل خطیئہ، خطیئہ برائی، غلطی، ہر غلطی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. تو دنیا کی محبت اگر دل سے نکل گئی تو سمجھ لیجئے کہ آدمی پاک ہو گئے. دو طہارتیں ہیں، ایک ظاہری طہارت ہے، دوسری باطنی طہارت ہے. ظاہری طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم غسل کرتے ہیں، باطنی طہارت اس وقت حاصل ہوگی جب دل سے میل نکل جائے. ظاہری طہارت میں ہمارے بدن پر میل ہوتا ہے، ہم پانی بہا کر، رگڑ کر، مل کر، کبھی صابن لگا کر اس ظاہری گندگی کو دور کر دیتے ہیں تو جسم پاک ہو جاتا ہے. اور دل کے اندر جو خباثتیں ہیں ان خباثتوں میں دنیا کی محبت ایک خباثت ہے. تو دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو دل پاک ہو گیا. اور جو دل پاک ہو گیا ویسے دل کو اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم کہتا ہے. قلب سلیم، سلامتی والا قلب. پروردگار عالم کا فرمان ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہیں نفع دے گا نہ تمہاری اولاد تمہیں نفع دے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا وہ کامیاب ہو جائے. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو گندگی سے پاک ہو گیا، خباثتوں سے پاک ہو گیا. وہ گندگی کیا ہے؟ دنیا کی محبت. تو اللہ والوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے کس قدر لاپرواہ تھے، مستغنی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا. غوث پاک کے دور میں خلیفہ تھا. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو حاکم وقت ہوتا ہے، رولر، حکومت کرنے والا خلیفہ. اس خلیفے کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں غوث العظم سے ملاقات کروں.
خلیفہ. اب اس وقت خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی پیر ہے تو ان کے کئی خلیفے ہوتے ہیں، یہ ان کے خلیفے ہیں، تو وہ خلیفہ نہیں ہے. یہاں جو میں خلیفہ کہہ رہا ہوں، خلیفۃ المسلمین، یہ تمام مسلمانوں پر حکومت کرنے والا، جس کے کنٹرول میں سارے شعبے ہوتے ہیں، اس کے کئی وزیر ہوتے ہیں، جیسا کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے برابر درجہ خلیفے کا. تو وہ کئی دنوں سے یہ آرزو رکھتا تھا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کروں. دیکھیے پروردگار عالم کا کرم، اللہ اپنے ولیوں کی عظمت کو دلوں کے اندر اتار دیتا ہے. بادشاہ وقت بھی ان کی عزت کرتے ہیں، سلاطین عالم بھی ان کی قدر کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کے اندر وہ وقار عطا کرتا ہے، ان کے چہروں میں وہ جلال عطا کرتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے آتے ہیں تو ادب سے جھک جاتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی فوج نہیں رکھتے، اپنی کوئی زبردست ٹیم نہیں رکھتے، لوگوں کی جماعت ان کے پیچھے ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے. اسی لیے شاعر عرض کرتا ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. تو غوث پاک کے دربار میں بالآخر وہ خلیفہ پہنچ ہی گیا. تو اس نے چاہا کہ جب ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک عظیم ہستی سے ملاقات کر رہے ہیں، تو دستور یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کیا جائے. کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے، تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، ہدیہ قبول کیا کرو، تحابو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی. تو وہ ہدیہ لے کر گیا. وہ ہدیہ کیا تھا؟ اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی. بادشاہ کے لیے اشرفیوں کی کمی کیا تھی؟ اشرفیاں بھر دیا سونے کی. گیا حضرت کے پاس بیٹھا. حضرت غوث پاک تو اطمینان سے بیٹھے ہیں، مگر بادشاہ کانپ رہا ہے. کیا یہ ہیبت کیسے طاری ہوئی؟ دیکھیے یہ روحانی اثر. تو بادشاہ لرز رہا ہے. آخر ہمت کر کے وہ تھیلی پیش کرتا ہے. حضرت یہ تھیلی آپ رکھ لیجئے، میں آپ کے لیے تحفہ لایا. تو حضرت غوث پاک اپنے چاہنے والوں سے تحفوں کو قبول کر لیتے تھے. یہ تحفہ قبول کرنا غوث پاک کی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ تحفہ دینے والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے. بادشاہ کو تحفے کی کیا ضرورت، مگر لوگ بادشاہ کے پاس بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو غوث پاک کو تحفتاً جب تھیلی دیا تو غوث پاک نے تھیلی کو لے کر نچوڑا. جب نچوڑا تو اس میں سے خون نکل رہا. یہ کرامت ہے غوث پاک کی. دوسرا آدمی نچوڑے گا تو خون نہیں نکلے گا، کیونکہ اندر اشرفیاں ہیں، اندر کوئی کٹا ہوا جسم نہیں ہے، اندر پیور اشرفیاں. مگر جب غوث پاک اس تھیلی کو نچوڑتے ہیں تو خون ٹپکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ، تو لوگوں کا خون چوس کر یہ دولت حاصل کیا، یہ اشرفیاں جو حاصل کیا ہے، لوگوں کا خون تو نے چوسا ہے. لوگ محنت کر کے کماتے ہیں،
تو بغیر سوچے سمجھے زبردست ٹیکس ان پہ لگا کر ان سے بڑی بڑی رقم لے کر اتنی دولت تو جمع کر کے وہ لوگوں کا خون تم مجھے تحفے کے طور پہ دینے آیا ہے؟ کیا میں لوگوں کا خون تحفتاً لے لوں؟ دیکھ خون ٹپک رہا ہے۔ تو بادشاہ کانپ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ لے تیرا تحفہ تجھ کو مبارک، اگر پاک تحفہ لاتا تو میں ضرور قبول کرتا، اگر پاک تحفہ لاتا تو میں ضرور قبول کرتا، مگر یہ جو تحفہ لایا ہے یہ تیری محنت کی کمائی نہیں ہے بلکہ لوگوں کا خون چوس کر تو نے ایک چیز حاصل کی، یہ رکھ لے، میں نہیں لوں گا۔ دیکھ اگر اللہ تبارک و تعالی کا خوف مجھ میں نہ ہوتا تو مجھے اتنی طاقت میرے رب نے دی ہے کہ یہاں سے آگ لگاتا تو تیرا محل بھی جل جاتا، تیرا محل بھی جل جاتا، مگر میں ایسا نہیں کرتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں لوگوں کا خون چوسنا چھوڑ دے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ وہ بالکل لاپرواہ رہتے، اور پروردگار عالم اپنے ولی کی مدد فرماتے ہوئے ولیوں کو کرامتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ کرامت کیا ہے؟ کرامت کا معنی ہے الکرامت امر خارق للعادہ، کرامت ایسے کام کا نام ہے جو کام عادتاً نہیں ہو سکتا، عادتاً ہو نہیں سکتا۔ اب یہ اشرفیوں کی تھیلی، اسے کوئی نچوڑے گا تو کیا اس میں سے خون نکلے گا؟ ہرگز نہیں نکلے گا۔ اندر میٹل ہے، اندر کوئی جانور تو نہیں ہے، اندر ایک دھات ہے، ایک میٹل ہے، مگر کرامت کا مطلب ایسا کام کرنا جو کام دنیا کے لوگ کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کو، جبکہ اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرشمے جو دیتا ہے ان کرشموں کو معجزے کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کتنے، صحابہ کو جو معجزے یاد تھے انہوں نے روایت کر دیے، حدیثوں میں آ گئے، اور بہت سی حدیثیں، ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں جن میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، جیسے دلائل النبوہ امام بیہقی کی، دلائل النبوہ ہے حضرت امام ابو نعیم کی، مدارج النبوہ ہے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہی معجزے، اور حضرت یہ جو الخصائص الکبریٰ ہے، الخصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، 2 جلدوں میں، ان دونوں جلدوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بتائے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جتنا میں حاصل کر سکتا تھا اتنا میں نے بیان کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بے شمار، شاعر کہتا ہے 2-4 معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، 2-4 معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات۔ تو وہ جھلک غوث العظم کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں، آپ کے مریدین کہتے ہیں کہ غوث پاک کی کرامتوں کا یہ عالم تھا کہ قدم قدم پہ ہم کرامتیں دیکھتے تھے۔ کوئی غوث پاک کے بارے میں سوچتا کہ یہ کرامت ان سے ظاہر ہو تو کرامت ظاہر ہو جاتی تھی۔ دوسرے ولیوں کی بھی کرامتیں ہیں، مگر جتنی زیادہ کرامتیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کسی دوسرے ولی کی اتنی کرامتیں نہیں۔
تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر الکرامات بنایا۔ سامعین کرام، جب غوث پاک کی کرامتوں کی بات آ گئی تو آپ کے بیان کی محفل خود ایک کرامت تھی۔ حضرت غوث پاک کے بیان کی محفل وہ اس طرح کہ آپ کے بیان کی محفل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھتے تھے۔ سارا بغداد آپ کا بیان سننے کے لیے حاضر ہو جاتا، کیونکہ بیان میں وہ اثر تھا، وہ لذت تھی، وہ لطف تھا۔ غوث پاک بیان کرتے تو دل سے کرتے تھے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو غوث پاک دل سے باتیں سناتے تھے اور وہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اثر کر جاتی تھی۔ بلکہ آپ کے بیان کا یہ عالم تھا کہ کوئی دل میں سوچتا تو غوث پاک اس کے دل کے خیال کو واضح کر دیتے تھے، نام لیے بغیر۔ جب بیان کرتے تو وہ سوچتا کہ میری برائیاں آپ کو کیسے معلوم ہوگی، میرے دل میں جو میں نے سوچا وہ کیسے آپ کو پتہ چلا۔ اس طرح آدمی حیران و پریشان ہو جاتے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ آپ کے بیان میں ایک زبردست عالم دین آ گئے، بیٹھ گئے، سوچا کہ غوث پاک حسد کے بارے میں بولیں گے تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے سوچا، غوث الاعظم نے حسد کے بارے میں بولنا شروع کر دیا۔ پھر جب وضاحت پوری ہوئی تو دوسرا عنوان انہوں نے سوچا کہ تکبر کے بارے میں بولیں گے تو بہتر ہوگا۔ اس طرح وہ سوچتے رہے اور غوث پاک الگ الگ عنوان پہ بیان کرتے رہے۔ ایک لمبی مدت گزر گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ 3 گھنٹے گزر گئے، پتہ نہیں 4 گھنٹے گزر گئے۔ پھر غوث پاک نے کہا کہ اے فلان، تمہارا سوچنا بند کرو تاکہ میں میرا بولنا بند کروں، خدا کی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ ساری باتیں کرامت، کیونکہ دوسرا مقرر ایسا نہیں۔ ہم بھی تقریر کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے یہ کیا جانیں گے، کون محفل میں آیا ہے یہی پتہ نہیں چلتا۔ تو دل کی حالت کو جان لینا، اسے کہتے ہیں کشف القلوب۔ کشف القلوب، دل کی حالت واضح ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ کی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اسکیننگ کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کیا ہے معلوم ہو جاتا ہے، آپ کے دل کی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی سائنس ترقی کر لیتی ہے تو پیٹ میں کیا ہے، سینے میں کیا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کی روحانیت ترقی کر لیتی ہے تو دلوں میں کیا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی عالم کے پاس جاؤ، مفتی کے پاس جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کر جاؤ۔ تمہاری زبان سے کوئی بھی نامناسب جملہ نکل گیا تو مفتی تم پر فتویٰ لگا دے گا، کفر کا فتویٰ لگا دے گا۔ تو زبان کو سنبھال کر جاؤ۔ مگر جب ایک اللہ والے کی محفل میں جاؤ، اللہ والے کی محفل میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ، کیونکہ تمہارے دل کے خطرات اللہ والے کے علم میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والا جان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے۔ دیکھیے، مشہور واقعہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ یہ تو غوث اعظم کی مجلس ہے۔ غوث اعظم کی مجلس میں قرآن کی آیتیں، احادیث طیبہ
دیگر اولیاء کے واقعات بھی سنا سکتے ہیں، میدان بہت وسیع ہے۔ تو یہ اللہ والے تھے ابو الحسن خرقانی، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے ذکر میں بڑا اثر ہے۔ اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ اللہ کے نام میں بڑا اثر ہے، اگر تم اس نام کو جپتے رہو بولتے رہو تو تمہارے دل میں چمک آ جائے گی، نورانیت آ جائے گی، جسم میں توانائی آ جائے گی، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سمجھا رہے؟ تو اس محفل میں ایک فلسفی، عقل کا پجاری، وہ ہر چیز کو عقل سے پرکھنا چاہتا، قرآن و حدیث کو بھی عقل سے پرکھتا، کوئی بات عقل کے خلاف معلوم ہوتی تو اس حدیث کا انکار ہی کر دیتا۔ تو بو علی سینا، یہ جو بڑا فلسفی تھا، وہ محفل میں وہ سوچنے لگا کہ یہ مولانا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے۔ اللہ یہ محض ایک لفظ ہے، اٹ از میئر اے ورڈ، یہ ایک لفظ ہے، الف لام لام ہا، اللہ، یہ اللہ بولیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دل چمک جائے گا، یہ بیکار کی باتیں دل میں سوچ رہا ہے، اور یہ بول رہے ہیں، لوگ بیوقوف بن کے ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی کو کشف ہو جاتا ہے، آپ اس کے دل کی حالت کو، اس کے دل کے خطرات کو جان لیتے ہیں۔ تو آپ تقریر کرتے کرتے کہتے اے ابو علی سینا، گدھا ہے تو، انت حمار، تو گدھا ہے۔ غیظ و غضب میں آ گیا، راشا طاری ہو گیا، بلڈ پریشر کا لیول بڑھ گیا، اٹھ کے کھڑا، کیسا بولتے آپ مجھے گدھا؟ میں کتنا بڑا فلسفی ہوں، میری کتنی کتابیں ہیں۔ کیا بولا ہمیں؟ حمار، حامی میں چار لفظ، چار حروف کا ایک لفظ، یہ لفظ میں اتنا پاور ہے، بیٹھنے والا اٹھ گیا رہتا، بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تیرے ہاتھوں میں لرزہ بھی ہے، تیرا چہرہ لال ہو گیا، کیا پاورفل لفظ ہے حمار، گدھا۔ یہ گدھا، یہ لفظ اتنا پاور رکھتا ہے تو میرے رب کا جو نام ہے اللہ، اس میں پاور نہیں کیا؟ پریشان ہو، تیرے اندر اتنی تبدیلی اس لیے آئی کہ تو گدھا کو سمجھتا ہے، تو گدھے کا عارف ہے، گدھے کو سمجھنے والا ہے، گدھے کا عارف۔ مگر جو عارف باللہ ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہے، وہ اللہ کے نام کے اثر کو جانتا ہے۔ تو گدھے کو پہچاننے والا ہے، گدھے کے نام کا تجھ پہ اثر ہو گیا، تجھ پہ گدھے کے نام کا اثر ہو گیا۔ ارے اچھا ہی بڑا تھا، سکون سے کھڑ گیا نا، کیا ہو گیا تھا؟ تو بہرحال سرکار غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بتانے اور بندوں کو اللہ سے ملانے میں گزر گئی، اور آج بھی غوث العظم کو صحیح معنوں میں ماننے والے شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر فیضان غوث العظم کو جاری و ساری رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔